روس کا ایک غریب کسان الصبح ہل چلانے کے غرض سے کھیت میں گیا۔ اس نے چند چپاتیاں دوپہر کے کھانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ کام کے آغاز سے پہلے اس نے اپنے کوٹ تلے چھپا کر کھیت کے کنارے یہ روٹیاں احتیاط سے رکھ دیں۔ دوپہر سے قبل جب تھکان سے اس کی طبیعت بوجھل ہو گئی، بھوک چمک اٹھی تو اس نے گھوڑے کو ہل سے الگ کر کے چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر روٹی کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ کوٹ اٹھایا تو روٹیوں کا کہیں وجود نہیں تھا۔ بہت حیران ہوا کہ صبح سے کوئی ادھر سے نہیں گزرا، روٹیاں کدھر گئیں؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، تاہم وہ بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوا۔ ادھر جھاڑیوں کے عقب میں ابلیس کا ایک چیلا چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے روٹی چرائی تھی اور اب اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کسان ظالم گلوچ اور بد زبانی سے اپنی پریشانی کا مداوع کرے گا تو اس کا اعمال نامہ سیاہ ہونے کا کچھ سامان ہو جائے گا، مگر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب کسان اطمینان سے اٹھا، رٹ سے اپنی پیاس بجھائی اور تھوڑی دیر سستایا، پھر حسب سابق گھوڑے کو ہل میں جوتا اور کام شروع کر دیا۔ ابلیس کے چیلے کو شدید مایوسی ہوئی۔ وہ فوراً ابلیس کے پاس گیا اور رپورٹ پیش کی۔ ابلیس نے اسے سست قرار دیتے ہوئے ڈانٹ پلائی اور نالائقی کا حل مجھ سے پوچھتے ہو؟ پھر متنبہ کیا، اگر 3 سال کے اندر اس فاحش غلطی کا ازالہ نہ کیا تو تجھے شدید ترین سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ ابلیس کے چیلے نے اپنے آپ کو ایک عام انسان کے قالب میں ڈھال لیا اور اسی کسان کے پاس چلا گیا۔ کھانے اور رہنے کے عوض اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا۔ پہلے سال اس نے کسان کو مشورہ دیا وہ نشیبی علاقے میں بیج کاشت کرے۔ اس کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ اس سال بارش بالکل نہ ہوئی، سورج کی تپش سے فصلیں خاکستر ہو گئیں، مگر ہمارے کسان کو مطلق نقصان نہ پہنچا اور وہ پہلے سے کئی زیادہ جھاڑ ہاتھ لگا۔ اگلے سال ابلیس نے اسے پہاڑی ڈھلان پر کاشت کرنے کا مشورہ دیا، جس پر بخوشی عمل کیا گیا۔ اس مرتبہ بارش ضرورت سے زیادہ ہوئی اور علاقے بھر کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئیں، مگر ہمارے کسان کو بیش از بیش فائدہ پہنچا اور غلے سے کمرے بھر گئے۔ اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ منڈی میں بھاؤ تیز ہو گئے۔ غلے کی فروخت کے بعد بھی اتنا کچھ بچ گیا کہ اناج کی کھپت کے لیے کوئی دوسری راہ تلاش کی جانے لگی۔ اس مشکل کا حل بھی چیلے نے تلاش کر لیا اور بتایا کہ گیہوں سے کس طرح ڈوڈ تیار کی جاتی ہے، یعنی کہ روسی شراب۔ کسان نے وہ مشروب خود بھی چکھا اور بطور کاروبار اسے فروخت کرنا بھی شروع کر دیا۔ دولت کی ریل پیل نے اس کے دماغ سے مفلسی اور تندرستی کے ایام کی یاد اس طرح محو کر دی جیسے وہ دور کبھی اس پر گزرا ہی نہ تھا۔ چیلا اپنے سردار ابلیس کے پاس حاضر ہوا اور بولا، جس مقصد میں پہلے ناکامی ہوئی تھی اب اس میں خوب کامیاب ہوں۔ سردار نے پوچھا، میں جب تک اپنی آنکھوں سے یہ کامیابی نہ دیکھ لوں اس وقت تک یقین نہ کروں گا۔ دونوں زمین کی طرف گئے اور کسان کے گھر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹی سی میز کے گرد مختلف قبائل کے سردار اور بڑے بڑے زمیندار بیٹھے تھے۔ کسان کی بیوی وڈکا کا جام بھر بھر کر انہیں پیش کر رہی تھی۔ جب وہ میز کے پاس سے گزرنے لگی تو ایک گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، ساری شراب بہہ گئی۔ کسان اٹھ کھڑا ہوا اور غضبناک آواز میں دھاڑا، اے پاگل عورت، کیا یہ کوئی غلیظ پانی ہے جسے بے دردی سے بہا رہی ہے؟ چیلے نے ابلیس کو اشارہ کیا اور دونوں مسکرانے لگے۔ اتفاق سے ایک تھکا ہارا غریب کسان اپنی پیاس بجھانے کی خاطر ادھر آ نکلا اور وڈکا طلب کی۔ کسان نے بھڑک کر جواب دیا، چلو چلو اپنی راہ لو،
میں نے کوئی سرائے نہیں کھول رکھی کہ ہر آنے جانے والے کی بھوک پیاس کا خیال رکھوں۔ وہ بیچارہ جھینپ کر ایک طرف چلا گیا۔ ابلیس مسکرایا مگر چیلے نے جواب دیا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، ذرا انتظار کرو۔ پہلا دور چلا تو وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے لگے اور ایسی تقریریں کیں وہ جھوٹ کا پلندہ تھی۔ ابلیس نے مسکرا کر کہا، اگر یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی طرح دھوکہ دینے لگے تو یہ مشروب بہت مفید چیز ہے، اس طرح یہ ہمارے کارکنوں میں اضافہ کرنے کا موجب بنے گا۔ چیلا کہنے لگا، ابھی تو لومڑیوں کی طرح تعریفیں کر کے ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں، جلد ہی یہ بھیڑیوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ دوسرا دور چلتے ہی کسانوں نے بکواس شروع کر دی، جو بالآخر 10 بدس جنگ پر پہنچ گئی۔ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور مہمان نواز کسان کی خوب مرمت کی گئی۔ چیلے نے ابلیس سے کہا، ابھی یہ جنگلی سوروں کی حرکات بھی کریں گے، خاموشی سے انتظار کرو۔ تیسرا دور چلا، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایک دوسرے کی بات سنے بغیر انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ علمان الحفیظ، برتن ادھر ادھر پھینکے جانے لگے۔ اس قدر افراتفری ہوئی کہ جدھر جس کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ کئی غنودگی کی حالت میں صحن میں گر پڑے اور باقی ماندہ لڑکھڑاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ہمارے کسان نے عالم بے خودی میں باہر کا رخ کیا مگر صحن کے بیچ میں پڑا اور کیچڑ اٹھا اٹھا کر اپنے جسم پر، چہرے اور بالوں پر ملنے لگا، ساتھ ہی حیوانوں کی طرح چلاتا رہا۔ ابلیس اس ساری کاروائی پر اسد خوش ہوا۔ اس نے اپنے چیلے کو جی بھر کر داد دی، پھر پوچھا، یہ عجیب و غریب مشروب تم نے کیسے تیار کیا؟ غالباً تم نے مختلف جنگلی جانوروں کا خون اکٹھا کر کے انسانوں کے اندر انہی جانوروں کے خصوصیات پیدا کی ہیں۔ چیلے نے جواب دیا، بالکل نہیں، میں نے صرف یہ اندازہ کر لیا تھا کہ کسان کے پاس اتنا غلہ ہو گیا جس کی اسے ضرورت نہ تھی۔ جانوروں کے خصائص کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، رزق کی فراوانی اس کے حیوانی خصائل اجاگر کر دیتی ہے، اور وہی خدا کی نعمت جسے کھا کر وہ اطمینان کی نیند سوتا تھا، اس کے لیے عیش و عشرت، لوٹ کھسوٹ اور بے حیائی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ابلیس نے یہ سن کر چیلے کو اپنا نائب بنا لیا۔